اسد، عمر اور زنیرہ تین بہن بھائی تھے۔ وہ تینوں بہت شرارتی تھے۔ ایک دن وہ کھیلتے کھیلتے گاؤں کے پاس والے جنگل میں چلے گئے۔ اس جنگل میں کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ گاؤں میں اس جنگل کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں خوفناک چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ احمد، اسد اور زنیرہ جب جنگل میں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک جھونپڑی دیکھی جس میں سے بہت عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ اسد نے کہا کہ چلو جھونپڑی کے اندر چلتے ہیں کیونکہ اسے بہت پیاس لگی تھی، لیکن زنیرہ نے اندر جانے سے منع کیا کیونکہ شام ہو گئی تھی اور سورج بھی ڈوبنے والا تھا۔ لیکن اسد کی ضد کے بعد وہ لوگ جھونپڑی کے اندر چلے گئے اور وہاں انہیں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بچوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں کھو گئے ہیں۔ اس لڑکی نے انہیں پانی پلایا۔ اس کے بعد احمد کے سر میں شدید درد ہونے لگا کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد گاؤں والے وہاں پہنچ گئے اور وہ بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ جب بچے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہاں پہ ایک عورت تھی جس نے انہیں پانی پلایا اور کھانا بھی کھلایا، لیکن ان کی ماں بہت حیران تھی کیونکہ اسے نہ تو وہاں پر کوئی جھونپڑی دکھائی دی تھی اور نہ ہی کوئی عورت۔ خیر اس نے اس بات پہ زیادہ غور نہ کیا کیونکہ وہ شہر سے آئی ہوئی تھی اور اس جنگل سے واقف نہیں تھی، لہٰذا اس نے بچوں کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ماں کو بچوں کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ماں بچوں کے پاس گئی تو سب بہت ڈرے ہوئے اور چیخ رہے تھے۔ ماں نے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں وہ جنگل والی عورت کبھی چھت پر تو کبھی صحن میں تو کبھی ہمارے کمرے کے اندر نظر آتی ہے اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ ماں نے یہ بات بھی نظر انداز کر دی کیونکہ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ خیر بچوں کا ڈر جانا اور رونا چیخنا چلانا اب روز کا معمول بن چکا تھا، لہٰذا عورت نے بچوں کو ایک مولانا کے پاس لے جانے کے بارے میں سوچا اور وہ انہیں ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ مولوی صاحب نے چڑیل کو حاضر کیا اور پوچھا کہ وہ بچوں کے پیچھے کیوں پڑی ہے، تو اس نے بتایا کہ میں ان کو تنگ کرنا نہیں چاہتی، مجھے یہ اچھے لگتے ہیں اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب نے چڑیل سے کہا کہ تمہیں ان کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا ورنہ میں تمہیں جلا کر مار دوں گا۔ چڑیل یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مولوی صاحب کے پاس بہت علم ہے اور وہ پہلے بھی بہت سی چڑیلوں کو ختم کر چکے ہیں، لہٰذا چڑیل نے مولوی صاحب کی بات مان لی اور اس نے کہا کہ میں آج کے بعد ان بچوں سے دور رہوں گی، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا جائے، اور مولوی صاحب نے چڑیل سے وعدہ لے کر ان کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ بچے خوشی خوشی اپنی ماں باپ کے ساتھ رہنے لگے اور اس کے بعد وہ بچے کبھی بھی اس جنگل میں دوبارہ نہیں گئے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔